السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ آج ہم سنیں گے امام ابو حنیفہ اور 3 دوسرے تابعین کا واقعہ جنہوں نے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت کے بادشاہ اور خلیفہ منصور کو کس طرح بے بس کر دیا۔ ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ اور خلیفہ منصور نے فیصلہ کیا کہ ایک عظیم عالم دین کو سلطنت کا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنایا جائے۔ اس کے لیے اس نے 4 عظیم علماء کے نام تجویز کیے: امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام شعبی اور ایک اور فقیہ جن کا نام واضح نہیں، مگر وہ بھی بڑے جلیل القدر امام تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چاروں حضرات اس منصب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیاوی عہدہ آخرت کے حساب کو بھاری کر دے گا۔ چنانچہ ان چاروں نے خلیفہ کو انکار کر دیا۔ خلیفہ کو ان کا یہ انکار پسند نہ آیا اور اس نے فوراً پولیس بھیجی اور چاروں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ پولیس نے ان چاروں کو گرفتار کر لیا۔ راستے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جب پولیس ان چاروں کو پکڑ کر لے جا رہی تھی تو چوتھے فقیہ، انہوں نے اچانک بیٹھے بیٹھے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور ایسا انداز بنایا جیسا کہ انہیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ پولیس والے رک گئے اور اس فقیہ سے کہا کہ جلدی سے قضائے حاجت کر کے واپس آؤ۔ وہ فقیہ جھاڑیوں میں گئے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک طرح کا جائز حیلہ تھا، کیونکہ وہ بھی قاضی بننے سے بچنا چاہتے تھے۔ اب 3 حضرات باقی رہ گئے: امام ابو حنیفہ، امام شعبی اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے: چلو میں اندازہ لگاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ خلیفہ کے سامنے کس کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ سب نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں ایسی بات کہوں گا کہ خلیفہ کو کوئی جواب ہی سمجھ نہ آئے گا، اس لیے میں تو چھوٹ جاؤں گا۔ امام شعبی بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، لیکن امام سفیان ثوری ضرور پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ان سب کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے امام شعبی آگے بڑھے اور بڑے ادب سے خلیفہ منصور کو سلام کیا اور کہنے لگے: اے امیر المؤمنین، آپ کیسے ہیں؟ آپ کے بیوی بچے خیریت سے ہیں؟ گھوڑے اور گدھے سب ٹھیک ہیں؟ خلیفہ حیرت میں پڑ گیا اور سوچا کہ میں نے تو اس کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بلایا ہے اور یہ میرے خاندان اور جانوروں کے حال چال پوچھ رہا ہے۔ یہ تو اپنی بات میں سنجیدہ ہی نہیں۔ لہذا خلیفہ نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ تو یوں بچ گئے۔ پھر باری آئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خلیفہ نے فرمایا: اے ابو حنیفہ، میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور بڑے ادب سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ بولا کہ نہیں، آپ بالکل قابل ہیں، اور آج سے ہی آپ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا اور خلیفہ بھی حیران ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میں نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے تو جھوٹا شخص چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں، اور اگر میں نے جو کہا وہ سچ ہے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس منصب کے قابل نہیں۔ لہذا اب آپ خود فیصلہ کریں۔ خلیفہ منصور ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ اب وہ نہ تو ہاں کر سکتا تھا اور نہ ہی نہ کر سکتا تھا۔ اگر کہتا کہ ابو حنیفہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جھوٹے کو عہدہ دینا ناممکن، اور اگر کہتا کہ سچ کہہ رہا ہے تو خود خلیفہ کی تقرری غلط قرار پاتی۔ یوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فکرے سے خلیفہ کو بھرے دربار میں لاجواب کر دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں سے چھوٹ کر آ گئے۔
پیچھے صرف امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بچ گئے تھے اور ان کو زبردستی چیف جسٹس بنا دیا گیا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ نے پہلے اندازہ لگا کر کہا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے بھی کوئی عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جو دنیا سے دور بھاگتے تھے اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا اس سے منہ موڑ کر بھاگ جاتی ہے، اور جو دنیا سے اعراض کرتا ہے تو دنیا خود ذلیل ہو کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔